لوگ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں تک کائنات کا نظام ان کو آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ وہیں تک سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں تک ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں تنگ نظر اس شخص کی ہوگی جو کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھے گا۔ ان کی روزی تنگ، ان کی تنخواہیں تنگ، ان کے اسباب تنگ، ان کی ہر چیز میں تنگی ہوگی، ان کی ہر چیز میں تنگی ہوگی۔ میری بات توجہ سننا، ان کی ہر چیز میں تنگی ہوگی۔ جتنی دنیا تنگ ہے، جتنی دنیا تنگ ہے، اس سے زیادہ تنگی ہر مسلمان کے حصے میں آئے گی، کیونکہ وہ کائنات کے نظام کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھیں گے۔ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے۔ بس یہ میری بات کا خلاصہ ہے، دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے۔ جو لوگ کائنات کو ضابطہ سمجھ کر چلتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ جو کائنات کو ضابطہ سمجھ کر چلتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے میں تبدیلی نہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورت ضابطہ ہے بچہ جننے کی تو عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ کہیں سورج ضابطہ ہے روشنی کے دینے کا تو سورج ہے، روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جب چاہیں سورج کی روشنی کو سلب کر لیں۔ سورج کا گرہن ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن جو لوگ کائنات کے تغیرات کو سائنس کی دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ان کائنات کے تغیرات سے اللہ تک نہیں پہنچتے، اللہ تک نہیں پہنچتے۔ اللہ غریق رحمت کرے۔ علامہ اقبال کو دو ہی لفظوں میں بتا گئے کہ کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے، دو ہی لفظوں میں بتا گئے کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کافر تو آفاق میں گم ہے، کافر تو آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں۔ کافر آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں۔ یہ چھوٹا سا ایک نظام ہے، یہاں تک کافر کی سوچ ہے اور وہ اسی کو منتہا قدرت سمجھتا ہے کہ بس یہ ہے۔ اور مومن کے تو اندر آفاق گم ہیں، مومن کے اپنے اندر آفاق گم ہیں، کافر خود آفاق میں گم ہے، کافر خود آفاق میں گم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کا نظام یہ ہے جو ظاہری نظام ہے۔ کیا بتاؤں، غیروں کی تو رسائی نہیں وہاں تک جہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حقیقت کی ابتدا ہے۔ وہ تو نظام کائنات کو ہی اصل سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ان تین آدمیوں کو جو غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بند کیا۔ یہاں دیکھنا یہ تھا کہ یہ اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں۔
یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا کہ کیا یہ اللہ تعالی کو کسی سبب کا مشورہ دیتے ہیں یا اپنے اللہ کے درمیان کسی سبب کو ذریعہ بناتے ہیں یا اللہ تعالی سے دعا کے ذریعے کوئی سبب مانگتے ہیں جس سبب سے یہ چٹان ہٹے، جس سبب سے یہ چٹان ہٹے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ابتلا سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں، ابتلا سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں آدمی جب غار میں پھنس گئے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، معاشرے میں احسان، ایک نے معاملات میں احسان کا عمل پیش کیا۔ مزدور کی مزدوری سے جتنا مال تیار ہوا سب اس کو دیا، والدین کے لیے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، چچا کی لڑکی سے خلوت چاہتا تھا، جب موقع ملا تو خلوت میں زنا نہ کیا بلکہ اس کو احسان کیا اس پر کہ اس کو مال دے کر اس پر احسان کیا، حرام سے بچ گیا۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، یہاں ذکر کا، تلاوت کا، تہجد کا، عبادت کا، حج کا، روزے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قوت ان اعمال میں ہے جو اعمال تمہارے مخلوق کے درمیان میں ہیں، اور سب سے زیادہ حالات مسلمان میں جب آئیں گے جب یہ اپنے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو بگاڑیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی قوت ہے اخلاق، معاملات اور معاشرے کے اعمال میں کہ وہ اعمال چٹان کو اللہ کے امر سے ہٹوائیں، چٹان کو اللہ کے امر سے ہٹوائیں۔ دیکھو میری بات توجہ سے سننا، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اسباب کے راستے سے، اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ سے یوں کہہ رہے ہو کام تو وزیر ہی کرے گا، کام تو وزیر ہی کرے گا، کام تو اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر اے اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے، تو اس کے دل میں ڈال دے۔ دوا علاج ڈاکٹر ہی کرے گا، لیکن اے اللہ تو اس دوا میں شفا دے دے۔ ارے جب تم نے اللہ کی قدرت کو شفا میں دوا کا پابند کر دیا تو پھر تم اللہ سے شفا کیسے لے سکتے ہو؟ انسان اسباب کے استعمال کے لیے تو مامور ہے، لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے اللہ کے درمیان سبب کو ذریعہ بنائے اللہ سے حاجت پوری کرانے کے لیے۔ انسان اسباب کے استعمال کا مکلف ہے، انسان اسباب کے استعمال کا مکلف ہے، اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو رکھ کر مانگنے کا مکلف نہیں ہے۔ اسباب کا مکلف تو ہے، انسان اسباب کا مکلف تو ہے، لیکن کیوں بھائی کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر اسباب اختیار کرتا ہے اور عمل کو اصل سمجھتا ہے پھر تو اللہ تعالی سبب کے بغیر یا سبب کے استعمال کرنے کے ساتھ بھی حاجت کو پورا کریں گے، اور اسباب کے ذریعے سے حاجت کو اس لیے پورا کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ جب حاجت پیدا کریں تو
تو یہ دیکھیں کہ سبب سے حاجت پوری ہوئی تھی، اگلی مرتبہ خیال سبب کا آتا ہے یا عمل کا آتا ہے؟ میری بات توجہ سے سننا، ایک مرتبہ حاجت عمل سے پوری ہو جائے گی، ایک مرتبہ حاجت عمل سے پوری ہو جائے گی، سبب بھی اختیار کیا لیکن اللہ نے حاجت کو عمل سے پورا کر دیا، سبب بھی اختیار کیا، دوبارہ حاجت پیدا کریں گے، دوبارہ حاجت پیدا کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسے اس حاجت کے ساتھ عمل کا خیال آتا ہے یا سبب کا، کیونکہ اگر لوگوں کو اعمال سے ہی کامیابیاں نظر آنے لگیں اور وہ اسباب اختیار ہی نہ کریں تو پھر ان کے اعمال کا کوئی امتحان نہیں ہے، ان کے اعمال کا امتحان نہیں۔ ہم اعمال کے امتحان لیتے ہیں اسباب میں ڈال کر، اعمال کے امتحان لیتے ہیں اسباب میں ڈال کر، ہم اعمال کے امتحان لیتے ہیں اسباب میں ڈال کر، دیکھنے کے لیے کہ ہمارے سامنے تم کیا پیش کرتے ہو، سبب پیش کرتے ہو یا عمل پیش کرتے ہو۔ انسان کی حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ اسی لیے ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، میری بات کی توجہ سننی پڑے گی، ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، ایمان فرشتوں کا نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، 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 اس لیے فرشتوں کا ایمان کوئی کمال نہیں، فرشتوں کا ایمان کوئی کمال نہیں، کیونکہ فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے انبیاء علیہ السلام، ان کا ایمان کوئی کمال نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو اپنا غیبی نظام دکھلایا ہوا ہے، غیب کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور غیب کا مشاہدہ بھی کرا دیا، انہیں غیب کا مشاہدہ بھی کرا دیا، توجہ سے بات سننا، انہیں غیب کا مشاہدہ بھی کرا دیا، جنت کی دوزخ کی سیر کرائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادریس علیہ السلام کو ساری جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کو اپنی جنت تک پہنچا دیا، ان کو اپنی جنت تک پہنچا دیا، وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کا آنا، وحی کا آنا، غیب کی خبروں کا آپ تک پہنچنا، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ پھر بتاؤ کس کا ایمان کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہمارا ایمان کمال ہے، اس لیے کہ فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے، فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے اور فرشتے غیبی نظام کو دیکھ رہے اور انبیاء علیہ السلام پر غیب سے وحی آ رہی۔ عجیب حدیث ہے یہ۔ آپ میں صحابہ سے کہ تمہارا ایمان کیا کمال ہے، تمہارا ایمان دیکھو تو صحیح، عجیب حدیث ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے درمیان میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہیں، معجزات دیکھ رہے، برکتیں دیکھ رہے، کھانے میں برکت، پانی میں برکت، جی ہاں آپ دیکھیں بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، کتنے واقعات ہیں ظاہری خلا مددوں کے۔ فرمایا نہیں، تمہارا ایمان کمال، نہ انبیاء کا ایمان کمال، نہ فرشتوں کا ایمان لانا کمال۔ آپ نے فرمایا کہ کمال تو اور ایمان تو ان کا ہے، صحابہ سے فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد میں آئیں گے۔
یہ لکھا ہوا علماء نے اس حدیث پر، اس حدیث پر لکھا ہوا علماء نے کہ ایمان ان کا کمال ہوگا، ایمان ان کا کمال ہوگا جو بعد میں آئیں گے. ایمان ان کے نصیب میں آیا ہے اصل، ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان، یہ تو ان کا اصل نصیب ہے جنہوں نے نہ غیبی نظام کو دیکھا اور جنہوں نے انبیاء کو دیکھا. اصل تو غیبی، اصل امام الغیب ان کا ہے، کیونکہ نہ انہوں نے معجزات دیکھے، نہ انہوں نے غیبی نظام دیکھا فرشتوں کی طرح. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں بھی مسلمان ایمان کے کمال کو اس طرح پہنچے گا کہ وہ اعمال سے کامیابیوں کو دیکھنے لگے. جنہیں عمل پر کامیابی اللہ دکھلا دیتے ہیں ان کا یقین مادی شکلوں سے ہٹ جاتا ہے، ان کا یقین مادی شکلوں سے ہٹ جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ چٹان نے آ کر راستہ بند کر دیا، تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، تینوں نے اپنا عمل پیش کیا، تینوں نے اپنا عمل پیش کیا. کوئی سبب کسی سبب کا ذکر نہیں کیا، اے اللہ اس سبب سے تو یوں کر دے، اس سبب سے تو یوں کر دے. یہ بھی نہ کہا فلاں فرشتوں کو بھیج دے جو چٹان ہٹا دے، اس لیے کہ اللہ سے یہ کہنا کہ فرشتے سے یہ کام کرا دے، اللہ سے یہ کہنا فرشتے سے یہ کام کرا دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو فرشتے کے پابند کرنا ہے کہ اللہ فرشتے سے کرا دے. دیکھو تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کی اتنی مقرب، اتنی پاکیزہ مخلوق اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، سوچو تو صحیح. جب اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکیزہ اور اتنی مقرب اور اتنی عبادت میں مشغول مخلوق فرشتے، جب ان کے ذریعے سے اللہ سے مدد نہیں لے سکتے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی کیا حیثیت باقی رہ گئی کہ ہم اس چیز کو اپنے اللہ کے درمیان سبب بنائیں اللہ سے مدد لینے کے لیے. یہ آسان بات ہے. اس لیے کہیں نہ ملے گا کہ انبیاء نے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو مدد کے لیے. سنو تو صحیح، کہیں نہ ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو مدد کے لیے، بلکہ فرشتے مطالبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے، تو مجھے اس کی مدد کے لیے، تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. فرشتہ اللہ سے کہے کہ تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. اے اللہ تیرا خلیل، تیرا دوست ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا، تو ہمیں اس کی مدد کے لیے بھیج دے، کہ جا کے دیکھ لو اگر وہ ہمارے خلیل ہیں تو تم سے مدد نہیں لیں گے، ہمارے خلیل ہیں تم سے مدد نہیں لیں گے. یہاں جبرائیل کا آنا مدد کے لیے نہیں تھا، یہاں جبرائیل کا آنا اس امتحان کے لیے تھا کہ جب تم ساری شکلوں کا انکار کری آئے، ماں کی شکل کا بھی، آزر کی شکل کا بھی، نمرود کی شکل کا بھی. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب شکلوں کے انکار سے تمہارے حالات خراب ہو جائیں، بیچارے مسلمان اس زمانے کے چند احکام شریعت کے ہیں جنہیں مسلمان تھامے ہوئے ہیں، جب اس کے خلاف کوئی قانون آ جاتا ہے تو مسلمان ہی کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں.
اس لیے بیچارے مادی شکل کے خلاف بول نہیں سکتے، مادی شکل کے خلاف بول نہیں سکتے. یہ کیسے بولیں؟ اگر بولیں گے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، حالات اور خراب ہو جائیں گے. رہی صحیح دنیا اور سہولت مسلمانوں سے، یہ بھی واپس لے لی جائے گی. بیچارے نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ان حالات میں جتنے دن پر چل سکتے ہو چل لو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا. یہ تم شکل کا انکار کرو گے تو ہم تمہارے لیے حالات کو اس لیے تنگ کریں گے تاکہ ہم یہ